دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں۔ آپ کا محبوب، آپ کا دوست اگر بار بار آپ کو پیٹھ دکھا کر بھاگے، آپ کب تک اس کا پیچھا کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ دنیا پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر سال، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر مہینہ، ہر ہفتہ ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جینا، لیکن دنیا کے لیے مت جینا، آخرت کے لیے جینا، تم آخرت کے طلبگار بننا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، لو كانت تعدل عند اللہ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم اور آپ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ بس گاڑی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، زمین ہو جائے، جائیداد ہو جائے، روپیہ پیسہ ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، نبی کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی اہمیت، دنیا کی وقعت، دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر سمجھ رہے ہیں؟ مچھر، ابھی ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو مچھر بہت زیادہ کاٹتا ہے، مچھر سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی اہمیت، دنیا کی وقعت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، یار وہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے پھر بھی اچھا خاصا کماتا ہے، اچھی خاصی برکت ہے، روپیہ پیسہ آ گیا اس کے پاس، زمین آ گئی اس کے پاس، گھر بنا لیا، گاڑیاں ہیں اس کے پاس، وہ تو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا، ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہے، پھر بھی ہماری زندگی دیکھیے۔ یہ کبھی کبھی دماغ میں آتا ہے نا، یہ سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس دنیا کی اہمیت، اس دنیا کی ساری چیزوں کی اہمیت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اللہ الصمد۔ میرے بھائی، ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، جب قیامت آئے گی نا، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، سورۃ الحج کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بھیانک ہے، اس لیے قیامت کے دن کے لیے تیاری کرو۔ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا جانتے ہیں؟ آگے آیت کے اندر بتایا گیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم اور آپ میدان محشر میں جمع ہوں گے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال کیا جائے گا۔ جب تک کہ انسان، جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ 5 سوال ہونا ہے۔ کیا ہم اور آپ جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ مجھ سے پہلے جو عالم صاحب تقریر کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ قبر میں 3 سوال ہونا ہے۔ سنیں آپ لوگ، سنیں، قبر میں 3 سوال۔ یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں، حشر کے میدان میں قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ہونا ہے۔ اللہ الصمد۔ قربان جائیے، قربان جائیے، ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔
قیامت کے دن جو سوال آنا ہے پہلے ہی آؤٹ کر دیا اللہ رب العالمین نے، پہلے ہی بتا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا مدرسہ دکھائیے، کوئی ایک اسکول دکھائیے، کوئی ایک ایسا کالج دکھائیے، کوئی ایک ایسی یونیورسٹی بتائیے کہ امتحان میں آنے والے جو سوالات ہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بتا دیا۔ قبر میں 3 سوال ہوگا نا، کیا کیا سنے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ کیا ہم اور آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ سوال تو پہلے سے آؤٹ ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی بندے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو سوال پہلے سے بتا دیا جائے، پھر بھی اگر وہ فیل ہو جائے تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ کیا بولیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یار کتنا کم بخت انسان ہے، کتنا نالائق انسان ہے۔ تجھے جب سوال پہلے ہی بتا دیا گیا تو تجھے پڑھ کے آنا چاہیے تھا نا، تیاری کر کے آنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا، جواب تیار کر لیجئے، آپ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے خیال سے ابھی اگر ایک ایک کر کے کسی کو کھڑا کیا جائے اور پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتاؤ من ربک، قیامت کے دن قبر میں سوال ہوگا، آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ کھڑا کیجئے ایک طرف سے کھڑے ہوئیے، بتائیے من ربک، اللہ رب العالمین کون ہے؟ ہم نے کیا اللہ رب العالمین کو جاننے کی کوشش کی؟ نہیں۔ توحید کیا ہے آج ہم جواب نہیں دے سکتے، قبر میں تو جانے دیجئے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں ہمیں معلوم نہیں، معلوم۔ توحید کس کو کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، معلوم۔ شرک کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کیا آج ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ جب آپ ابھی جواب نہیں دے سکتے ہیں تو قبر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ قبر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ یار پہلے ہی جب بتا دیا گیا سوال، پوچھا جائے گا من ربک، آپ نے کیا علم حاصل کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ ہم نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ابھی دیکھیے آئی لو محمد کا ٹرینڈ چل رہا تھا نا، آئی لو محمد کا ٹرینڈ چل رہا تھا، فیس بک میں آئی لو محمد، اسٹیٹس میں آئی لو محمد، واٹس ایپ میں آئی لو محمد، اکاؤنٹ میں آئی لو محمد، ڈی پی میں آئی لو محمد۔ ان سے پوچھا جائے یار آپ نبی سے محبت کرتے ہو؟ جی ہاں ہم نبی سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہو نبی کے بارے میں؟ کب پیدا ہوئے تھے؟ دکھنے میں کیسے تھے؟ گال کیسا تھا؟ ناک کیسی تھی؟ پیٹ کیسا تھا؟ لباس کیسا تھا؟ داڑھی مبارک کیسی تھی؟ سر کیسا تھا؟ اب پوچھے ایک ایک کر کے نوجوانوں کو، نہیں بتا سکتا ہے تو پھر بند کیجئے یہ ڈھونگ، یہ ڈی پی میں لگانا بند کیجئے آئی لو محمد۔ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ قبر میں سوال ہونا ہے، پہلے ہی بتا دیا گیا، آپ نبی کے بارے میں علم حاصل کیجئے۔ دین اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نہیں معلوم، نہیں پتا۔ تو کل قیامت کے دن 5 سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ایک بندے سے یہ 5 سوال نہیں ہو جاتا ہے، کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، اللہ رب العالمین زندگی کے بارے میں پوچھے گا، میں نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی دی تھی، تم نے کہاں گزاری؟ آج غور کیجئے ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں نماز کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں آج نماز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اہل علم سے پوچھئے، کوئی شخص اگر ایک ٹائم کی نماز، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قصداً چھوڑ دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، یاد رکھیے، کوئی شخص اگر بے نمازی ہے، انتقال کر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ آپ نے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی، گویا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اہل علم سے فتویٰ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، وہ آدمی اگر دوبارہ نماز پڑھنا چاہے تو پھر کیا کرے گا؟ اہل علم نے جواب دیا، سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کلمہ کون پڑھتا ہے؟ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب میں مسلمان ہو گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھے، اس کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے۔
آپ کی زندگی میں اگر نماز ہے تو پھر آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن ہیں۔ آپ کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو آپ مسلمان تو مومن تو دور کی بات ہے، آپ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا اپنی زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ الگ سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ میرے بھائی یہ جو جوانی کا پیریڈ ہے نا، بہت اہم پیریڈ ہے، بہت اہمیت ہے اس کی۔ جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ بہت سارے لوگ بزرگ ہو گئے، مسجد پکڑ لیے، وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن وضو کرنے کا اسے طریقہ نہیں معلوم ہے صحیح ڈھنگ سے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، عمر دراز ہو چکے ہیں، قرات کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں نہیں پتا، کتنی رکعت ہوئی ہے یہ بھی نہیں پتا۔ کمال یہ ہے کہ جوانی میں آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، اور اگر کوئی شخص جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو یہ جوان شخص اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس نوجوان کو جگہ دے گا۔ میرے بھائی اس کے بعد پھر سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، یاد رکھیے۔ آج ہم اور آپ جو پیسہ کماتے ہیں نا، زمین جائیداد اکٹھا کرتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ مال کہاں سے آیا؟ ہم مال کمانے میں آزاد نہیں ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال تو نے کہاں خرچ کیا؟ مطلب ہم مال کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں غلط طریقے سے پیسہ خرچ کریں گے، فضول خرچ کریں گے۔ وہ جب ان سے کہا گیا بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ پیسہ ہمارا مرضی ہماری، پیسہ ہمارا مرضی ہماری۔ آج بہت ساری عورتوں سے بھی یہ سوال ہوا، بہن آپ پردہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر موجود ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیے جب ان سے کہا گیا پردہ کرنے کے لیے تو کہا ان عورتوں نے، ان لڑکیوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ جسم ہمارا مرضی ہماری، ہم برقع پہنے نہ پہنے تمہیں کیا ہے، ہم پردہ کریں یا نہ کریں تمہیں کیا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ آگے سڑک پر بیٹھے ہیں، 10 منٹ کے اندر محمد کو بھوجپوری تشریف لا رہے ہیں۔ ماں بولنے کا ہمارا آگے کھڑے بولتے ہیں، جاگر پوری اپنی کرائے تو ہمارا آگے کھڑے بولتے ہیں، 10 منٹ ہے محمد کو بھوجپوری ہم کرتا ہے اپنے اللہ میں ساتھی کو بھیجیں۔ میرے بھائیوں، بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ قیامت کے دن یہ ٹھیک ہے رکھیے قیامت کے دن یہ 5 سوال ہونا ہے، تیاری کر لیجئے۔ سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں۔ جوانی کا کیا مطلب؟ یہ 15 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو پیریڈ ہے اس کو جوانی کہتے ہیں، اس جوانی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا اور کہاں آپ نے خرچ کیا۔ میں مثال دے کے سمجھا رہا تھا، آج بہت سارے نوجوان کہتے ہیں پیسہ ہمارا مرضی ہماری۔ نہیں میرے بھائی، غلط ہے۔ یہ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، یہ زندگی بھی آپ کی نہیں ہے، یہ جسم اللہ رب العالمین دی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ امانت ہے۔ زندگی اللہ رب العالمین کی امانت ہے، پیسہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اچھا 5واں سوال ہونا ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ۔ کتنا آپ نے علم سیکھا اور اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ کتابیں پڑھ کے کتنا علم آپ نے حاصل کیا؟ تقریریں سن کر کتنی جانکاری، کتنے معلومات آپ نے حاصل کیے؟ اچھا حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ ظاہر سی بات ہے آج پروگرام ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں آپ سن رہے ہیں، معلومات آج ہوئی ہے، جانکاری آج ہوئی ہے، علم آج آپ کو ہوا ہے، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہونا ہے کہ فلاں جگہ فلاں تاریخ پہ جلسہ ہو رہا تھا، پروگرام ہو رہا تھا، قرآن اور حدیث کی فلاں باتیں آپ نے سنی، اس کے اوپر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یاد رکھیے یہ سوال ہونا ہے۔ آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے، 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ حدیث سنا دیتا ہوں پھر اپنی بات ختم کر دیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا،
حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے تدنى الشمس یوم القیامة من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہو جائے گا۔ کتنا قریب ہوگا جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 میل کے فاصلے پر سورج آ جائے گا، 1 میل۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں فواللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، مجھے نہیں پتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میل کا لفظ استعمال فرمایا، میل کا مطلب کیا ہے؟ مسافت الارض، کیا زمین کی مسافت مراد ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ زمین ناپتے ہیں تو ناپنے کا ایک آلہ ہے میل بولتے ہیں، 1 میل 2 میل۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں میل کا مطلب مجھے نہیں معلوم، زمین کی مسافت ہے، یا میل اسے بھی کہا جاتا ہے امیل میل الذی تکتحل بہ العین، وہ سلائی جس کے ذریعے سے ہم اور آپ سرما اپنی آنکھ میں ڈالتے ہیں۔ ہم اور آپ سرما لگاتے ہیں نا، تو سرما دانی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ یہ سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اللہ الصمد، گرمی کی اور تپش کی کیا حالت ہوگی جانتے ہیں؟ کتنی زیادہ گرمی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو کمر تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو پسینوں میں تیر رہے ہوں گے۔ اللہ الصمد، ابھی میں بول رہا ہوں، دیکھیے پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگا لیجئے، آپ تصور کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کا دن ہوگا، سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر، اور اتنی زیادہ گرمی ہوگی، تپش ہوگی کہ لوگ پسینوں میں تیر رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر اگر سایہ مل جائے تو اللہ الصمد، اس کی نصیب کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ایک ایک کر کے گناتا ہوں، گن لیجئے، یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، اور وہ کوالٹی، وہ خوبی ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز الامام عدل، امام عدل، انصاف پسند حاکم، وہ قاضی، وہ فیصلہ کرنے والا، وہ حاکم، وہ گارجین جو انصاف کے ساتھ کام کرتا ہو، اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہو۔ میرے بھائی، آپ باپ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ شوہر ہیں، ہر ایک ذمہ دار ہے، ظاہر سی بات ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار نصوص موجود ہے کہ اس دنیا کے اندر الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ دنیا کے اندر ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اگر یہ کوالٹی، یہ خوبی اگر آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ انصاف کرتے ہیں تو پھر خوش نصیب ہیں آپ، اللہ رب العالمین آپ کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس کے بعد بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے کہا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بڑھاپے کا انتظار مت کرنا، موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم، اس لیے جوانی میں اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھ کے آیا، دوسری نماز اسے یاد ہے، وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، ہاں 1 گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، 20 منٹ باقی ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ جس کا دل نماز میں لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس نے دنیا کے اندر دوستی کی تھی تو اللہ رب العالمین کے لیے کی تھی، کسی کے لیے دشمنی کی تھی تو اللہ رب العالمین کے لیے کی تھی۔ یہ جملہ یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہم اور آپ جی رہے ہیں، جیئیں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے، کسی سے دوستی کریں گے تو اللہ رب العالمین کے لیے، کسی سے دشمنی کریں گے تو بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔
5वें नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वरजुलुन दअतहु ज़ातु इमरातुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। कोई खूबसूरत लड़की, कोई पैसा वाली लड़की, निहायत हसीन व जमील लड़की किसी नौजवान को बुराई की, ज़िनाकारी की दावत दे और वो नौजवान हिम्मत दिखाए, तक़वा दिखाए, परहेज़गारी दिखाए और कहे फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मेरे भाइयों, कितना अच्छा लग रहा है ये जुमला, कितना अच्छा लग रहा है। दावत दी जा रही है, लड़की खुद बुला रही है और इस नौजवान के अंदर इतनी परहेज़गारी है, इतना तक़वा है, नस नस के अंदर कूट कूट कर तक़वा भरा हुआ है कि ये जुमला कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। ये अदा, ये अखलाक, ये कैरेक्टर अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना महबूब है कि क़यामत के दिन इस नौजवान को अपने साए के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह देगा। 6ठे नंबर पर वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ यमीनुहु, कि एक ऐसा शख्स जो खर्च करता है और खर्च करने के बाद इतना छुपाता है उस चीज़ को, इतना छुपाता है कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। आज हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में देते हैं ना, 10 रुपया देंगे, इधर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, अगर कोई नहीं देख रहा है तो हम नहीं देंगे। हम यहाँ पैसा देंगे जलसे में, जब तक हमारा नाम लेकर ऐलान ना हो, मौलाना साहब दुआ ना करे, तब तक हमें हजम नहीं होती है। यार हमने पैसा दे दिया, नाम लेने के लिए बोलिए, दुआ करने के लिए बोलिए। यार आपने जो पैसा दिया किसके लिए दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पैसा दिया। तो वो शख्स जो सदका करे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करे और इतना छुपाए कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, उस शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साए के नीचे जगह देगा। और आखिरी बात बता के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़तैना, वो आदमी जो अपनी ज़िंदगी को याद करता है, अपने गुनाहों को याद करता है, उसके बाद रो देता है, उसकी आंखों से आंसू बह निकलती है। अल्लाह अकबर। याद रखिए ये आंसू अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितना महबूब है। एक हदीस के अंदर बताया गया कि अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रो दे, ला यलिजुन्नार बका मिन खशियतिल्लाह, वो आदमी बिल्कुल जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रो दे। जहन्नम में जाना इतना नामुमकिन, इतना नामुमकिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी दूध दोहता है, जिस तरीके से दूध दो लिया, अब ये दूध दोबारा थन में वापस नहीं जा सकता, इसी तरीके से नामुमकिन है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोए और ये जहन्नम में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, तो कभी रात में आप सोएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोना सीखिए, अपनी ज़िंदगी को याद कीजिए, अपने गुनाहों को याद कीजिए। यार मैंने ज़िंदगी में ये भी गुनाह कर दिया, मुझसे ये गुनाह भी हो गया, मुझसे ये गुनाह भी हो गया। ऐसा याद करते करते अगर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए तो फिर ये एक कतरा आंसू जहन्नम की आग को बुझा देगा। याद रखिए, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग बेनमाजी हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रब्बुल आलमीन तो अपने फजल व करम से उन लोगों के दिलों के अंदर नमाज की मोहब्बत डाल दे। रब्बुल आलमीन तो हमें दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे, ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो तौहीद पर हो, ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।